السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ پرتگال میں آپ لوگ فائل کیسے لاک کریں گے اور پرتگال کے جو فائل لاک کرنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، کئی لوگ ایسے سوال کرتے ہیں مجھے کہ سر ہمیں بتاؤ کہ ہم لوگ آ کے فائل لاک کریں گے اور واپس اپنے ملک میں چلے جائیں گے، کیا یہ پاسبل ہے؟ تو آج میں ان کو بھی یہ بتاؤں گا کہ بھائی اگر آپ اپنے آ کے یہاں پہ فائل لاک کریں گے، اپنے ملک میں چلے جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک یورپین کنٹری جس کا پاسپورٹ پورے دنیا میں ٹاپ پہ آ رہا ہے اور وہ اتنا بیوقوف لوگ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہاں پہ آ گئے اور واپس چلے بھی گئے ہیں۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے برادر، کیونکہ جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ فائل لاک کرتے ہیں۔ فائل لاک کرنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے ملک میں آ گئے ہو اور آپ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتے، آپ ان کے ملک کو پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنے لیے جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ ٹیکس پے کریں گے۔ کہیں ایسے ایجنٹس بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا ٹیکس پے کریں گے اور آپ بے شک چلے جائیں، لیکن یہ بالکل بیوقوفانہ ایک جو حرکت ہوگا اگر کوئی چیزوں پہ آ جائیں اور وہ لوگ کہیں ٹھیک ہے بھائی یہ کنسلٹنٹ ہمیں ملا ہے یا پھر یہ ایجنٹ ہمیں ملا ہے، یہ ہمارا ٹیکس پے کرے گا۔ کیونکہ جو ٹیکس ان کا سسٹم ہوتا ہے صرف ٹیکس پے نہیں کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ رہ کے آپ نے اپنا نف استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ موو کرنا ہوتا ہے، ان کا آپ کے ایک ایک حرکت پہ نظر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں فائل لا کر کے اپنے ملک میں چلے جاتے، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں سر ہمارے جو فنگرز بھی ہو گئے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارا جو کارڈ ہے وہ ایشو نہیں ہو رہا ہے۔ برادر، آپ لوگوں نے اگر ایلیگل طریقے میں ایسے حرکتیں کی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں بے شک آپ اگر آنا چاہتے ہیں، فائل لاک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پیپر لینے کا شوق ہے، آپ کو پرتگال میں جاب نہیں مل رہی ہے، وہاں پہ آپ کو اسٹے نہیں مل رہی ہے، آپ موو کرو، آپ اسپین جاؤ، آپ جرمنی جاؤ، آپ فرانس جاؤ، آپ نیدرلینڈ چلے جاؤ، آپ یورپین کسی بھی کنٹری جا سکتے ہو، شنجن میں رہ سکتے ہو۔ کبھی کبھی آپ پرتگال میں بھی درمیان میں چلے جاؤ، وہاں پہ اپنا کارڈ استعمال کرو، اکاؤنٹ کھولو، اے ٹی ایم یوز کرو اور اپنا سارا پروسیس کرتے رہو، انٹری کرتے جاؤ اور باہر کہیں پہ بھی بیٹھو اور کام بیٹھ کے بزنس کرو، اگر جاب کرنا چاہتے ہو جاب کرو اور وہاں سے پیسے کماؤ اور اپنا ٹیکس وہاں پہ پے کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ کے اوپر انٹری اور ایگزٹ کا اسٹیمپ لگا کے بھی آپ کو یہ لگے گا کہ اس ملک کو آپ بیوقوف بنائیں گے، یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ اب میں اسپین اور جرمنی اور فرانس کے اس لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ کا انٹری اور ایگزٹ کا سوال نہیں ہوتا ہے نا، وہ شنجن کنٹریز ہے، شنجن زون میں آپ موو کر سکتے ہو۔ برحال یہ ہے کہ آپ واپس سعودی عرب، دبئی، قطر، عمان اس سائڈ پہ آپ واپس نہیں جا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے فائل لاک کرنا ہے، فائل لاک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کنٹریکٹ بھی جمع کرنا ہوتا ہے، لگانا ہوتا ہے، آپ نے اپنا ہیلتھ کارڈ بھی بنانا ہوتا ہے، آپ نے اپنا لائبریری کارڈ بھی بنانا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے شاپنگ وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور آپ چیزیں خرید رہے ہیں، آپ اسی ملک میں رہ رہے ہیں یا شنجن زون میں رہ رہے ہیں، ساری چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہے کہ بھئی آپ آگے واپس چلے بھی گئے ہو، پھر آپ کے مسئلے مسائل زیادہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں جو کہیں اسپین سے بیٹھ کے یا پھر جرمنی سے بھی سوال کرتے ہیں کہ سر ہم لوگ یہاں سے فائل لاک کرتے ہیں، بے شک وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسپین میں ہو، آپ جرمنی میں ہو، آپ پرتگال میں ہو، کہیں سے بھی ہو، یعنی فرانس میں ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ ایسے کر سکتے ہو کہ آپ اپنے لیے ٹکٹ کر سکتے ہو، آپ وہاں پہ ہوٹل بکنگ کر سکتے ہو۔ یہ ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ جو کہ آپ کی پرتگال میں ایک انٹری شو کرواتی ہے، جب آپ یہ انٹری شو کروائیں گے پھر جا کے آپ اپنا فائل لاک کر سکتے ہیں۔ فائل لاک کرنے کے لیے بھی وہاں پہ زیادہ تر آپ لوگوں کے ساتھ چیٹ اور فراڈ ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی آپ لوگوں نے وہاں پہ کوئی اچھا سا کوشش کرنا ہے، کنسلٹنٹ چوز کرنا ہے، ایسا کنسلٹنٹ ہو جو آپ کو دھوکہ نہ دیں، یا ایسے نارمل عام بندے کو کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے فراڈ کر رہے ہیں۔ کوشش کرو اپنا اچھا سا بندہ ڈھونڈو یا خود چلے جاؤ، خود نہیں جا سکتے تو کوئی بندہ ڈھونڈو، رشتہ دار، دوست، یار یا دوستوں کے دوست، کیونکہ آپ اگر جرمنی، فرانس، یورپ میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا جاننے والا وہاں پہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو اتھینٹک کنٹریکٹ لے کے دے سکے، اچھے سے آپ کا فائل لاک کر کے آپ کو دے سکیں۔ جب یہ چیزیں کریں گے تب جا کے آپ پاسپورٹ کے لیے اہل ہو جائیں گے اور آپ کو پاسپورٹ مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے پوچھتے ہیں سر ہم اسپین جائیں یا پرتگال چلے جائیں۔
دیکھو برادر، آپ اسپین چلے جائیں یا پرتگال چلے جائیں، پیپر دونوں نے آپ کو دینی ہے۔ باقی یورپین کسی بھی کنٹری میں بھی آپ جاؤ گے، آپ کو پیپر نہیں ملنی ہے۔ آپ کہیں پہ بھی گھومو پھرو، چکر لگاؤ، لیکن آخر کار آپ نے آنا ہے اسپین یا پھر پرتگال آنا ہے۔ تو پرتگال اور اسپین کہیں بھی جاؤ، پیپر لینے کا طریقہ کار بس صرف یہ ہے کہ اسپین کا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ کمپلیکیٹڈ کس سینس میں؟ اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ آپ نے 10 سال میں یا 11 سال میں آپ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور پرتگال میں آپ 5-6 سال کے اندر اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس بھی آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ڈرائیونگ لائسنس آپ لے سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کنورٹ کر سکتے ہو۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ اگر آپ اسپین چوز کرو یا پرتگال چوز کرو، میرے نسبت میں جو آپ کے لیے ایزی ہو، جو آپ کے لیے آسان ہو، آپ دونوں میں جاؤ۔ بے شک میں کہتا ہوں آپ دونوں کنٹری کا پیپر لے لو۔ اسپین میں بھی آپ اپنا پادرونمنٹ کرواؤ، آپ یہاں پہ بھی اپنا فائل لا کرواؤ، جنتا کرواؤ، دونوں میں آپ ٹیکس دے دو، دونوں کا نیشنلٹی لے لو، دونوں کی نیشنلٹی آپ کو فائدہ دے دیتے ہیں۔ آپ وہاں پہ بھی فیسلٹیز لے سکتے ہو، آپ پرتگال کا بھی لے سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ اسپین کی ہی اگر کارڈ حاصل کر سکتے ہو تو آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور اسی طرح پرتگال کا بھی پاسپورٹ دنیا کا نمبر 1 پاسپورٹ ہے۔ آپ اس کا بھی پاسپورٹ اگر آپ کو مل سکتے ہیں، پورے دنیا میں جا سکتے ہو۔ یو ایس میں جانے میں بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، آپ کو کینیڈا جانے میں کوئی نہیں روک سکتا ہے، آپ یورپین کوئی بھی کنٹری میں بھی جا سکتے ہو، بزنس کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ ان شارٹ جو آپ لوگوں کے سوال تھے وہ ان کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی سوال ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ کمنٹس کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو باقی ویڈیوز میں بھی میں نے نمبر دیا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں بھی اپنا نمبر دے دوں آپ لوگوں کو۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔